آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ اپنے منہ سے وہ کیا اور پھول بک رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض اللہ رب العزت نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا، یعنی نہ تو اس کے پاس رہنے کے لیے مکان، نہ اس کے پاس سواری کے لیے سائیکل، اور نہ اس کے پاس ایک دو لباس کے علاوہ کوئی اور جوڑا، بالفرض اگر کوئی ایسا شخص ہے، تب بھی وہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ تعالی نے اسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا سامان عطا فرمایا ہوا۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ دیکھیے میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مانگنے والا، ایک سائل گلی سے ثنائیں لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ گلی کے آخری مقام پر پہنچا تو یہ مکان کسی اللہ والے کا مکان تھا، اور جب اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدائیں بلند کی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بزرگ باہر آ گیا۔ فقیر سے کہنے لگے یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کی حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سواری کا سامان، نہ رہنے کے لیے مکان، نہ لباس، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے اگر تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے تم نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا سامان عطا فرمایا ہوا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت، آپ مجھے سمجھا دیں کہ میرے پاس کس طرح سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا سامان ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بڑے کی بات ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں بزرگ کس نے حسین انداز میں سمجھاتے ہیں، میں گھنٹوں گفتگو کروں تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ فقیر سے کہنے لگے ایک کام کرو، 5-10 ہزار روپیہ ہم سے لے لو، یہ ٹانگ کاٹ کے ہمیں دے۔ فقیر ہنسنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ 15-20 لاکھ بھی دیں، میں آپ کو ٹانگ کاٹ کے نہیں دے سکتا۔ فرمایا اچھا سودا کر لو نا، 20-25 ہزار روپے میں ہاتھ کا لو، ہم سے یہ ہاتھ کاٹ کے ہمیں دے دو۔ کہنے لگا آپ 70-80 لاکھ بھی دیں، میں آپ کو ہاتھ کاٹ کے نہیں دے سکتا۔ فرمایا اچھا 40-50 ہزار روپیہ دے دو ہم سے، اور یہ آنکھ نکال کے ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگا 40-50 کروڑ بھی دینا، میں آپ کو آنکھ نکال کے نہیں دے سکتا۔ اب وہ اللہ کے ولی مسکرا اور مسکرا کے فرمانے لگے نادان غور کر، یہ لاکھوں کروڑوں کا سامان تو اللہ نے صرف تیرے اوپر کے جسم پہ لگایا ہوا، اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے خربوں کا مال رکھا، کیا تو نے کبھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ میری زبان میں کہو، یہاں تو قوس قزح کے رنگ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو پھولوں کی پتیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تو ماں کا شکم بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں وہ لقمہ طعام جو ہماری زبان پہ مزہ پیدا کرتے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ دریا، ماں باپ، بیوی، بچے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ مطالعہ فرمائیں سورہ رحمان کا کہ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نعمتیں عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتایا۔ فرماتے ہاں جب اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا اب فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا و پیارا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔